السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ آپ کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ وہ دینے میں دیر ضرور کر رہا ہے لیکن دے گا ضرور۔ صحیح ہے، وہ دعائیں اگر قبول نہیں کر رہا کیونکہ وہ آپ کے پلان کے حساب سے تو آپ کو 100 ٹائم شکر کرنا چاہیے۔ اب وہ جو دعا قبول کرے گا تو وہ اللہ کے پلان کے حساب سے ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا، صحیح ہے، اس میں آپ کو نقصان ہو گیا تو 100 ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار میں نے کچھ کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، میں نے 100% ایفرٹ دی، صحیح ہے، پھر بھی اللہ کو منظور نہیں تھا، کوئی نہ کوئی برکت ہوگی، کوئی نہ کوئی خیر ہوگی اس کے اندر آپ کے لیے۔ 100 ٹائم اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو دی وہ آپ کے پلان کے حساب سے دی۔ اب جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کاروبار میں برکت نہیں دی، کچھ بھی دیا، صحیح ایک نقصان ہو گیا تو وہ اللہ کے پلان کے حساب سے۔ اللہ آپ سے کچھ اور کروانا چاہ رہا ہے، اللہ اس سے کچھ اور دینا چاہتا ہے، اللہ یا تو آزمانا چاہتا ہے، آپ کا درجات کو ایسے کر کے بلند کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں رشتہ کرا، آپ چاہ رہے تھے وہاں پہ رشتہ ہو جائے لیکن اگر نہیں ہوا تو اللہ کی خیر ہے۔ اب اس کے اندر بلیم نہ کریں، نہ کفر کے جملے کر لیں یا پھر کچھ ایسا بات کہہ دیں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ بس دینے والا ہی ہوتا ہے، ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بس کرنے ہی والا ہوتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ بس بولتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو صحیح، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اکثریت جو ہے نا جنت میں اس طریقے سے نہیں جائے گی کہ اس کی اعمال زیادہ ہیں بندے کے تو جنت میں جا رہے ہیں، یا اس نے کچھ ایسا اعمال کر دیا جو بہت جنت میں جا رہا ہے۔ اکثریت جو جنت میں جائے گی نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اگر ہم نے آپ پہ مشکلات پیدا کری، یا اللہ نے آپ کے اوپر مشکلات پیدا کری اور آپ نے اس پہ صبر کیا، ٹھیک ہے، اکثریت صبر کرنے میں بے حساب جنت میں جائے گی، اور اکثریت اسی حساب سے جنت میں جائے گی۔ ہمارے اعمال، ہم کسی وجوہات سے اتنے اچھے اعمال نہیں کر پاتے، نہ اتنی چیزیں ہم کر پاتے۔ ہمارے طرف جو مشکلات آئیں، ہماری طرف جو پریشانیاں آئیں، ہمارے سے ہمارا کاروبار کا نقصان ہو گیا، ہماری بہت چیزوں کا نقصان ہو گیا، ہم سے کوئی بیٹا دیا ہم سے چھین لیا، ہم سے کچھ بھی ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، دنیا نے ہمیں حقیر بنوں کی نگاہ سے دیکھا، تو یا اللہ بولتے ہیں کہ دنیا نے تمہیں کفر بنا دیا ہے، دنیا نے تمہیں حقیر بنا دیا ہے، تم میری اس سے نا امید مت ہونا، میرے در پر آ جانا، تمہارے آنسو نکلے نہ نکلے، بس ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر، اور ایسے معاف کروں گا کہ پہاڑوں کی طرف بھی جو تمہارے گناہ ہو گئے نا، اور 7ویں آسمان تک تم گناہ لگا دو، سب معاف کر دوں گا۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے، وہ بولتا ہے صرف آؤ تو صحیح، صرف بیٹھو تو صحیح، صرف باتیں تو کرو اللہ سے۔ ہم باتیں نہیں کریں، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں جانا اتنی جلدی ہے، ہمارے میں جلد بازی اتنی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، کہ ہمیں فیملی تک کا ٹائم نہیں ہے، ہم فیملی تک کو ٹائم نہیں دیتے، تو ہم اللہ سے کیا باتیں کریں۔ آپ نے نا ایفرٹ دینی ہے، آپ نے اپنا 100% دینا ہے، پھر اس کے بعد نا آپ نے سپریم کورٹ میں یا اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کر دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو نہیں بنانے کی ضرورت کہ تم کیا چاہ رہے ہو کیا نہیں، ہر دل کے حال جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس نے دعا کا ایک اسباب رکھا ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ دعا میں ہاتھ اٹھائیں اور بولیں یا اللہ کہ میرے لیے اگر یہ چیز صحیح ہے تو دے دے، نہیں صحیح تو پھر وہ اللہ اپنی مرضی سے دے گا، پھر وہ اللہ کے کورٹ میں، اگر وہ صحیح ہوگی تو فوراً آ جائے گی، اگر وہ خیر و برکت ہوگی تو فوراً آ جائے گی، اگر مشکلات ہوگی تو وہ آزمائے گا۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہمارے اللہ ہر چیز سے سنتا ہے۔ ادھر جو زبانیں بولی جا رہی ہیں نا، 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، ہر لوگ ہیں، صحیح ہے، اور اگر میں بول رہا ہوں صرف، صحیح ہے، اور اگر ایک اور بندہ بولنے لگے نا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ بول رہا ہے کہ تم لوگ سب مانگو، اکٹھے مانگو، اور اپنی اپنی زبان میں مانگو، اور اپنے اپنے طریقے سے مانگو، اور
میں سب کا چاہا سب کو دے دوں، میرے خزانے میں ایک سوئی ہے نا، سوئی کو ایسے کر کے نکالتا ہے، اس کے اوپر وہ پانی کا قطرہ لگ جاتا ہے، وہ اتنی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، برابر بھی کمی نہیں آئے گی میرے خزانے میں۔ تو اس سے اس طریقے سے مانگے کہ اللہ بس تو ہی ہے، مطلب کہ میں نے آپ کی سپورٹ کر دیا، سارا ہر چیز آپ کو دے دی ہے، اب آپ جانیں، آپ کو سپریم کورٹ میں صحیح ہے، آپ جانیں، آپ مجھے اس کا ذریعہ بتا دیں یا آپ راستہ نکال دیں، کچھ بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اپنے اوپر نہیں رکھو گے، مطلب یہ ساری چیزیں، اسباب کا استعمال آپ نے ضرور کرنا، لیکن ٹرسٹ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ ایسے عمال نہیں کر رہے کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ نیک بندے، تو اب کیا کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ ان نیک بندوں میں مشکلات بھیجتا ہے، وہ نیک بندوں کو کچھ ایسی کر کے مشکل ڈالتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے، اب وہ نیک بندے جو ہیں اس مشکل پہ صبر کریں اور شکر کریں۔ اچھا، جو مومن ہے نا، مومن کیا کرتا ہے، مومن اگر اس کو کوئی خوشی دی جا رہی ہے یا اس کو کوئی اچھی نعمت دی جا رہی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ صبر کیوں کرتا ہے؟ صبر اس لیے کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو دنیاوی خوشی ہے، صحیح ہے، مجھے جو جنت میں ملے گا وہ اس سے زیادہ ہے، سمجھے نا آپ، اور اگر مشکلات آتی ہیں تو اس پہ شکر کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ چاہ رہا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان پہ 40 دن تک مشکلات نہیں آئی نا تو اس کو گھبرا جانا چاہیے، یار اللہ کہیں آپ نے مجھ کو میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو یا اللہ، اللہ سے شکر کی دعا مانگے، اللہ سے صبر کی دعا مانگے، اللہ پہ ٹرسٹ کرے، اگر کوئی مشکلات آ رہی ہے اس میں آپ کی خیر ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے جو آپ کی امیجنیشن سے بھی نہیں، جو آپ کی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ درجات وہ دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اتنے سارے درجات ہیں جنت کے، کہیں نہ کہیں حسرت نہ رہ جائے کہ یار وہ والا درجہ ہوتا نا تو مزہ آیا تھا، وہ والا درجہ ہوتا تو یہ ہوتا، تو یہ حسرت نہ رہ جائے۔ اس لیے آپ کو اگر مشکلات آ رہی ہیں، اگر کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، کچھ بھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کوئی بہتری ہے، اللہ کی، مطلب اللہ میرے لیے راستے آسان کر رہا ہے بات کے لیے، صحیح ہے، ورنہ تو اگر کچھ نہ کچھ، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو اس پہ شکر ادا کرے، ورنہ برس کنڈیشن دیکھ لیں آپ، اگر آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہے، برس کنڈیشن دیکھیں آپ، چھوٹے دوسرے والے بندے کی ہاتھ پاؤں سب ٹوٹا، منہ کا جبڑا ہلا ہوا، شکر ادا کریں، یا اللہ صرف ہاتھ ہی ٹوٹا ہے، کچھ اور نہیں ہوا، شکر ادا کرنا چاہیے مومن کو، ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے مومن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں، درجات میں نیچے ہیں، دنیاوی معاملے میں، صحیح ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہوا، کچھ نہیں دیا ہوا، تمہیں دیا ہوا، تو تمہارا اپنے آپ ہی شکر نکلے گا، ان کو نہ دیکھو کہ جو تمہارے درجات میں اوپر ہے دنیاوی معاملے میں، صحیح ہے، تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں ہمیشہ اپنے سے کم تر نیچے بندے کو دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ورس چیزیں دیکھنا چاہیے، ہمارا اپنے آپ ہی شکر نکل جائے گا، ہمارا اپنے آپ ہی صبر آ جائے گا، ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو یہ ہو گیا مجھے نہیں دیا، یہ ہو گیا، ہم اسی میں اپنے آپ کو ہی کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں ہی اپنے آپ کو کھا جاتے ہیں، اسی میں ڈپریشن میں ہی اپنے آپ کو اسی میں ہی الجھا کے رکھتے ہیں، ہم جو ہوتا ہے اس سے بھی کھو دیتے ہیں، جو نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں جو ہمارے اپنے معاملات میں ہم سے نیچے، ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ کا شکر نکلے گا، ہمیشہ آپ کا شکر نکلے گا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا بنائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے بھیجی ہے کوئی مشکلات تو کوئی نہ کوئی اچھا ہوگا میرے لیے، کچھ نہ کچھ ہوگا میرے لیے، ہم ہمیشہ اگر شکر کرنے والے بن جائیں گے نا تو وہ اتنا دے گا کہ ہم سنبھال بھی نہیں پائیں گے، شکر کرو گے تو گن بھی نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہم ہر چیز میں شکر ادا کریں، اور مشکلات آ رہی ہے نا تو اس کے اندر بھی شکر ادا کریں کہ مشکلات، اللہ تعالیٰ نے میرے حال پہ مجھے نہیں چھوڑا گئی، یہ مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے، میرا درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے، مجھے وہ پہنچانا چاہ رہا ہے جہاں تک میں امیجن بھی نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ آپ شکر کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہت دے گا، انشاءاللہ، آمین۔